کچھ دنوں پہلے تک یہ اسپیکولیشن چل رہی تھی کہ پنجاب حکومت ایک ایسا بل لے کر آنے جا رہی ہے جو کہ بچوں کو جن کی ایج انڈر 16 ہے انہیں پروٹیکٹ کرے گا، جو کہ سوشل میڈیا ایپس ہیں، خاص کر کے فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اس طرح کی ایپس، ان ایپس پر وہ نہیں جا سکیں گے، اس پر کنٹرول ہوگا اور خاص کر کے ان کو ریسٹرکٹ کیا جائے گا کہ ان ایپس کو وہ یوز نہ کریں۔ تو خیر کل یہ بل پیش کیا گیا 16 سال سے کم عمر بچوں کی سوشل میڈیا تک رسائی محدود کرنے اور عمر کی تصدیق کا نظام متعارف کرانے کے لیے قرارداد جمع کرائی گئی ہے، اور قرارداد میں سائبر بلنگ، آن لائن استحصال اور نامناسب مواد سے بچوں کے تحفظ پر زور دیا گیا ہے، اور خاص کر کے جو پروپوز کی گئی ہیں پینلٹیز اس میں کہا گیا ہے کہ 50,000 سے 5 ملین تک کی اس پہ منی پینلٹی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ 6 منتھ کی جو ہے امپریزنمنٹ بھی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک تو یہ کہ بیفور گوئنگ ٹو آور گیسٹ جنہوں نے بل پروپوز کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں اس طرح کے قانون آ رہے ہیں۔ لیٹسٹ جو ہے وہ اٹس یو کے، جہاں پہ کرفیو ہے سوشل میڈیا کی پابندی پہ، سوشل میڈیا کرفیو ہے بیسیکلی، پروپوز کیا گیا ہے یو کے ٹینس کے لیے جو کہ 16 اور 17 سال کے ہیں۔ دس از آل گڈ، لیکن اب یہ ہوگا کیسے؟ سارہ احمد، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سارہ السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، گڈ مارننگ۔ سب سے اچھی بات یہ ہے اس قرارداد میں کہ ہم اس پہ کلیشیڈ بات نہیں کر رہے کہ جناب بچوں کے والدین کی ذمہ داری ہے، اس کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، اس پہ بات نہیں ہو رہی۔ دا گڈ تھنگ از کہ اس میں پابند کیا گیا ہے اداروں کو کہ جناب اس میں سوشل میڈیا کمپنیز، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، ان سے مطالبات کیے گئے ہیں کہ آپ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، عمر کی تصدیق۔ دس از دا تھنگ، بیکاز جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ بچہ نہیں بنا سکتا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے جا کے بنا لیتا ہے۔ سارہ صاحبہ، یہ بل اور اس کے بعد یہ ادارے کس طریقے سے اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، تھوڑا سا ہمیں اس کے حوالے سے آگاہ کیجیے پلیز۔ وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو بوتھ ایز ویل۔ دیکھیں، آئی تھنک یہ دس از دا نیڈ آف دی آر۔ جب عالمی سطح پہ بھی یہ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی یہی پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے ذہن مینیپولیٹ ہو رہے ہیں، بچے انگزائٹی کا، ڈپریشن کا، سلیپنگ ڈس آرڈرز، بچوں سے سویا نہیں جا رہا، اور وہ اتنا ان کا اٹینشن سپین کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، ان کے لاس آف ایجوکیشن ہو رہا ہے۔ یہ سب مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ریزولوشن جمع کروائی ہے، اور یہ کیونکہ دیکھیں چائلڈ پروٹیکشن اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو میں نے اسی لیے فیڈرل جو گورنمنٹ اینڈ جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اینڈ باقی سب اسٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ دے شوڈ سٹ ٹوگیدر اور اس کے اوپر بحث کریں، اور اس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس طریقے سے یہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ہم اگر آسٹریلیا میں دیکھیں تو آسٹریلیا میں سوشل میڈیا کمپنیز کو انہوں نے لائبل کیا ہے، انہوں نے obligatory ان پہ بنایا ہے کہ they have to abide by this، کہ وہ پہلے چیک کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کر کے کہ بچے کی ایج کیا ہے، اور جب پتہ چل جائے کہ وہ 16 سال سے اوپر ہے تو پھر اس کو ایکسیس الاؤڈ ہو، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کی ایکسیس کو ریسٹرکٹ کیا جائے، روک دیا جائے، کیونکہ پیرنٹس سے یہ کام نہیں ہو سکتا اکیلے۔ سو اسٹیٹ نیڈس ٹو پلے اٹس رول، اور یہ ہمارے پورے قوم کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اٹس اے بگ ایشو ہمارے بچوں کے لیے جو ہماری فیوچر جنریشن ہے۔ اور میری جو کیمپین کی ٹیگ لائن ہے وہ ہے کہ سوشل میڈیا کین ویٹ بٹ چائلڈہڈ کین ناٹ ویٹ، مطلب یہ بچپن دوبارہ نہیں آ سکتا، ان کے ذہنوں پہ ابھی جو امپیکٹ پڑ رہا ہے اس کا حل نہیں نکل سکتا، اس کی ریمیڈی کوئی نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا تو بعد میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اس میں یہ نہیں بات کریں کہ ٹیکنالوجی کو بچوں کے لیے بین کر دو یا انٹرنیٹ کو۔ آف کورس بچے اپنا ایجوکیشنل گیمز، ایجوکیشنل ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، اپنا آن لائن پورٹلز ہوتے ہیں، اسکول پورٹلز ہیں، وہ سب کریں، لیکن جہاں پہ رسک ہے جیسے یوٹیوب، آج کل بچوں کا بہت سب سے زیادہ یوزیج ہے یوٹیوب کا، وہ جو بلاگرز کو فالو کر رہے ہیں، وہ یہ گیمز ہو گئے، رو بلاکس، پب جی، اس طرح ہزاروں گیمز، اور پھر یہ انسٹاگرام، ٹک ٹاک سب سے زیادہ۔ سو آئی مین ان جگہوں پہ ہمیں کنٹرول لگانا بہت ضروری ہے۔ گاٹ یور پوائنٹ۔ میم اب یہ بتائیے گا کہ یہ کنٹرول آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اوبویسلی یو مسٹ ہیو بین تھنکنگ اباؤٹ دس بل، اور پرپوز کرنے آپ جا رہے ہوگے تو کچھ ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ 3-4 چیزیں ہیں، ان کو رکھ کر ہم کنٹرول اٹین کر سکتے ہیں۔ لیٹس سے جیسے یہ جو بچے ہوتے ہیں، اب آپ نے رو بلاکس کا ذکر کیا، 13 سال سے کم عمر کے بچوں کو رو بلاکس کھیلنا چاہیے، 4 سال کے بچے کھیل رہے ہیں، سو گوز وتھ پب جی، اور خاص کر کے یہ جو یوٹیوب پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ویلاگز ہیں،
10-10 साल के vlogs हैं, अब उनके channels हैं, they're running their businesses through that. So what happens to them then? जी absolutely. I mean, I'm not for all these things and I think ये नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों को जिस तरह ये गेम्स होते हैं, बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि पेरेंट्स वालिदैन खुद बिजी हैं और वो अपने आप को मसरूफ रखते हैं, बच्चे को जो है वो एक्टिविटी में डालने के लिए फ़ोन पकड़ा देते हैं, आईपैड पकड़ा देते हैं, ठीक है, और वो बच्चा पूरा दिन स्क्रीन के आगे वो एग्लूड है उसकी आंखें। तो इंस्टेड ऑफ दिस पेरेंट्स को एक तो वालिदैन, क्योंकि मेरी रेजोल्यूशन में ये भी लिखा है वालिदैन को भी हमने डिजिटली लिटरेसी पे अवेयरनेस देनी है। वालिदैन को चाहिए कि अगर वो खुद मसरूफ भी हैं, बच्चों को एजुकेशनल बेस्ड गेम्स और जो ऑनलाइन नहीं है, जो जिसका स्क्रीन से ताल्लुक नहीं है, जैसे लेगो हो गया, पजल्स हो गए, जिस तरह हम जब छोटे थे हम खेलते थे गेम्स, अगर आउटडोर नहीं तो फिर इंडोर के भी गेम्स होते हैं, उनमें लगाएं रादर देन स्क्रीन टाइम देना। एंड इस पे तरीका इम्प्लीमेंटेशन का ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे तरीके से पिछले साल इम्प्लीमेंट कर दी, ये बिल इम्प्लीमेंट किया। उसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी ये कर सकती है और एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है थ्रू टेक्नोलॉजी कंपनीज, थ्रू फेसबुक, यूट्यूब एंड ऑल, उनको कांटेक्ट करें और उनको कहें कि हमें ये मुनासिब नहीं लगता और हमें 16 साल से कम उम्र बच्चे को हम नहीं यूज़ करवाना चाहते, तो उसके थ्रू वो AI रिलेटेड एज वेरिफिकेशन हो और फिर जो है अगर बच्चा 16 से अबव है तो फिर उसको एक्सेस दी जा सके और पेरेंटल कंट्रोल्स मतलब वो भी होने ज़रूरी हैं। Okay. So is government thinking to on the wider horizon contact these social media companies जैसे Facebook आ गया, YouTube आ गया, Instagram आ गया, कि एक काइंड ऑफ अ मैसेज दोबारा से सेंड हो इन अकाउंट्स पर जिस पर वेरिफिकेशन हो सके एजेस की, बिकॉज जो अकाउंट्स बन गए हैं उनको कैसे काबू किया जाए? जी देखिए, जो कंपनीज है दे कैन इजीली रिमूव अकाउंट्स, जो बच्चों ने अकाउंट्स बनाए हुए हैं उनको इजीली रिमूव किया जा सकता है। और ये जो मेरी रेजोल्यूशन है ये एक स्टेपिंग स्टोन है, ये मैंने पहली आप समझे कि एक एफर्ट हुई है जिससे मैं चाहती हूँ नेशनल डिबेट जन्म ले, इससे लोग डिस्कशन करें, गवर्नमेंट के लोग बात करें कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, क्योंकि ये ज़रूरी है। मतलब आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी क्रूशियल। ऑलराइट, सारा साहिबा, ये बात आपकी सारी ठीक है, आपने इसमें PTA से भी मुतालबा किया हुआ है कि उम्र की तस्दीक का मौसर निज़ाम, सोशल मीडिया कंपनीज़ पे भी जिम्मेदारी, एंड देन ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी रोल बहुत अहम होता है। दिस वन एस्पेक्ट जो कि बहुत ही डोमेस्टिक है और उससे आप भी देखती होंगी, हम भी गुजरते हैं, जब आप बच्चे को दे देते हैं मोबाइल, उसकी आपने लत लगा दी है, ठीक है, साइकोलॉजिकली आपने उसको जेल कर दिया है उस स्क्रीन में। अब जब आप उससे लेने की कोशिश करते हैं तो आई एम सॉरी लेकिन एक अजाब बर्पा हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा बच्चा जो है वो चाहे 4 साल का हो, 4 से 12 साल में रिलक्टेंट टू लीव द स्क्रीन, ठीक है, जंग हो जाती है इस पे सारा साहिबा, जंग हो जाती है, बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सो माय क्वेश्चन इज कि आपने सोचा है कि इस पे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को एड्रेस करने के लिए, पेरेंट्स को हेल्प आउट करने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जाए, ताकि उनको ये भी बताया जाए कि अगर आपने इनसे ले लिया है वो मोबाइल और वो अब चीख चिल्ला रहे हैं, हाउ टू गो अबाउट दैट थिंग? जी बिल्कुल, मैंने इसमें लिखा है कि पेरेंट्स को भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि बच्चों से किस तरह डील करेंगे, टैकल करेंगे इन दिस न्यू सिचुएशन, और कोर्स साइकोलॉजिस्ट का मदद, उनकी मदद ली जा सकती है। और जिस तरह अभी हम आपके चैनल पर you plan to take them in this bill now, in this process, take the psychologist in? Yeah, जी of course we must, yes, because mental health is very important and ये transition period होगा, as you're also mentioning, it's very difficult, it's a big challenge because when we take away a gadget तो बच्चा जो है वो तो बिल्कुल ही एक मैडनेस वाली हालत हो जाती है। एंड यू नो मुझे पता है कितनी ज़्यादा एडिक्शन है, एंड यू नो ये जो गेम्स हैं और ये ऑनलाइन वेबसाइट एंड यूट्यूब है, इनमें एल्गोरिदम्स, एडिक्टिव एल्गोरिदम्स डिज़ाइन किए गए हैं कि बच्चे को किस तरह इंगेज रखना है और ताकि उसकी एडिक्शन बढ़ जाए। सो इट्स वेरी हार्मफुल। all of the social media is, you know, हम सबको एडिक्ट करता है ना, because we get used to that, तो फिर obviously बच्चे तो बहुत ही vulnerable होते हैं। My question is, बच्चों के पास alternatives क्या हैं? You know, हम ये तो कहते हैं कि जब हम छोटे थे हम लेगो से खेलते थे, लेकिन जब हम छोटे थे हम गलियों में ऊंच नीच का पहाड़ भी खेलते थे, हम गलियों में जाके क्रिकेट भी खेल लेते थे, and it was comparatively safer. Why? Because यहाँ तो घर का एक शख्स काम कर रहा होता था, अब घर के 2 शख्स काम कर रहे होते हैं, you know, parents also have to meet their ends.
Now, اگر میں اپنے بچے سے فون لیتی ہوں یا کوئی اور پیرنٹ اپنے بچے سے فون لیتا ہے, اس کے پاس الٹرنیٹیو فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہے, اس کا نیبرہڈ کتنا سیف ہے اس کے لیے؟ جی بالکل, آج کل ڈائنامکس چینج ہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے. ہم بچے کو باہر نہیں کھیلنے بھیج سکتے جس طرح پہلے زمانے میں ہوتا تھا, بٹ ہم ان کے لیے انڈور ایکٹیویٹیز پلان کر سکتے ہیں اور ان کو ریڈنگ پہ لا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بچوں کا ریڈنگ ہیبٹس اتنی ریڈیوس ہو گئی ہیں بیکاز Yes. آف یہ اسکرینز اینڈ سوشل میڈیا, تو وی کین انکریج دیم, بٹ بیسکلی پیرنٹس کی بہت ایفرٹ لگے That's گی. quite a shift for kids. ہاں جی. Gee, and parents would have to get involved. They have to give time to, implement this whole shift. This will be a shift in the lifestyle. تو ان کو تھوڑا ٹائم لگانا ہوگا بچوں کے ساتھ کہ ان کو انڈور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں یہ نہیں کہتی ہمارے نیبرہڈ اب اتنے سیف ہیں جتنے پہلے ہوتے تھے, تو لیکن انڈور ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کیا جا سکتا ہے. ان کے فرینڈس کو بلا کے ان کو کوئی اس طرح کا گیم, مونوپلی ہو گیا, لوڈو ہو گیا, مطلب مونوپلی جیسا گیم گھنٹوں چلتا ہے. اور اس میں سارا صاحبہ یو نو واٹ, جسٹ ون لاسٹ تھنگ, اسکولس کی بھی بہت ذمہ داری ہے, بیکاز اسکولس نے بھی نا اپنے دامن جھاڑ لیے ہیں, خاص طور پہ 2 روم 3 روم اسکول, یا پھر سال میں 1 دن کا اسپورٹس ڈے کر کے وی ڈونٹ ہیو آر اسکول کرکٹ ٹیمز اینی مور, وی ڈونٹ ہیو آر اسکول فٹ بال ٹیمز اینی مور. تو میرے خیال سے جہاں آپ یہ قرارداد شامل کر رہی ہیں, اٹس ویری ہارٹننگ ٹو سی اینڈ ریڈ. وہیں پہ میرے خیال سے ان اسکولس کو پابند کیا جائے کہ بھائی اب پلیز خدا کا واسطہ ان بچوں کو سوئمنگ اینڈ آل, کرکٹ اینڈ فٹ بال وٹ ایور, لیکن اس میں بھی کریں کیونکہ یہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. سارا صاحبہ, یور لاسٹ کمنٹ آن دیٹ. جی ایبسلیوٹلی آئی ایگری. آؤٹ ڈور اسپورٹس آر ویری امپورٹنٹ ٹو چینلائز انرجیز آف چلڈرن ان دا رائٹ ڈائریکشن, ان کو صحیح جگہ, بالکل, اور یہ ہونا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی مطلب جب یہ گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرے گی انشاءاللہ, تو وہ اسکولس کو obligatory بھی ٹھہرائے گی کہ وہ یہ سب کریں, آؤٹ ڈور اسپورٹس. I'm really hopeful کہ یہ سسٹم جو ہے اوور آل ایک سسٹم ہم لے کر آ سکیں جہاں پر اپنے بچوں کی پروٹیکشن کرنا مقصد ہے, کسی کی لائف ڈیفیکلٹ بنانا. بہت شکریہ میم آپ کے وقت کے لیے, آپ سے بات کریں, یہ ایفرٹ بہت اچھا ہے, لیکن وی ریئلی ہوپ کہ اس کی پریکٹیکلٹی ایسی ہو کہ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو سکے اور جو مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.